السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال في مقام آخر: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. تمام قسم کی تعریف، مکمل حمد، ہر قسم کی عبادت اس وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو ہمارا خالق، مالک، رازق ہے، حقیقی معبود ہے، جس کی تسبیح کائنات کی ہر چیز بیان کرتی ہے، چاہے وہ حجر ہو یا شجر. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اور بے حساب اور بلا محدود درود و سلام ہو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کر دنیا میں مبعوث فرمایا. محترم بھائیوں اور دوستوں، حمد و ثنا کے بعد میں آپ لوگوں کے سامنے اس مجلس میں 3 ایسے اصول کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں جو دین کے اصول ہیں، جن کے بارے میں ہر انسان کو، ہر شخص کو، ہر مسلمان کو جاننا ضروری ہے. براء ابن عازب سے مروی ہے، فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: مومن بندہ جب قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے، اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں اور کہتے ہیں، یعنی سوال کرتے ہیں: من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ ما دینک، تمہارا دین کیا ہے؟ ومن نبیک، اور تمہارا نبی کون ہے؟ تو مومن بندہ مومن ہوتا ہے، صالح ہوتا ہے، اگر نیک ہوتا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پہ عمل کرنے والا ہوتا ہے، تو کہتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے. ودینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے. ونبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اللہ رب العالمین کی طرف سے ندا آتی ہے: صدق عبدی، میرے بندے نے سچ کہا. فافرشوا له من الجنہ والبسوه من الجنہ وافتحوا له باب الجنہ حتى يجد ريحها وطعمها. اللہ رب العالمین کیا کہتا ہے؟ فرشتوں کو حکم دیتا ہے اس کے لیے جنت کا بستر بچھا دیا جائے، جنت کا لباس پہنا دیا جائے، جنت کا دروازہ کھول دیا جائے تاکہ اس بندے تک اس کی خوشبو، اس کی ہوائیں پہنچتی رہے. اسی طرح سے نبی علیہ السلام نے ایک کافر اور منافق
اور اللہ کا نافرمان بندہ، اس کے بارے میں بھی ذکر کیا ہے۔ اس کے پاس بھی دو فرشتے آتے ہیں قبر میں اور یہی 3 سوال کرتے ہیں، من ربک ما دینک ومن نبیک، تمہارا رب کون ہے اور تمہارا دین کیا ہے اور تمہارے نبی کون ہے؟ تو وہ اس کے تینوں جوابات یکساں ہوتے ہیں۔ وہ کہتا ہے ہاں ہاں لا ادری، ہاں ہاں لا ادری، ہائے افسوس مجھے نہیں معلوم، ہائے افسوس مجھے نہیں معلوم۔ اسی حدیث کی بنسبت آج میں آپ لوگوں کے سامنے ان 3 اصولوں کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں، جس میں سے پہلا وہ اصول جو اپنے رب کی معرفت کو حاصل کرنا، دوسرا اپنے دین کو دلائل کے ساتھ جاننا، تیسرا نبی علیہ السلام کی تعریف حاصل کرنا، یعنی نبی علیہ السلام کے بارے میں جاننا۔ تو ہمارا پہلا اصول آج کا ہے اپنے رب کی معرفت کو حاصل کرنا۔ محترم بھائیوں، اگر آپ لوگوں سے پوچھا جائے یا استفسار کیا جائے یا کوئی غیر مسلم بندہ آپ سے پوچھ لے کہ آپ کا رب کون ہے، آپ کیا جواب دیں گے؟ آپ کہیں گے اللہ، بس اتنا ہی؟ آپ کو اتنا ہی معلوم ہے کہ اللہ؟ کیا آپ کا جو غیر مسلم جو سوال کر رہا ہے وہ آپ سے مقتنع ہو گیا ہے؟ نہیں، بلکہ کہہ دیے ربی اللہ الذی ربانی ورب العالمین بنعمتی، ہمارا رب اللہ ہے جس نے ہماری پرورش کری اور تمام جہانوں کا پرورش کرنے والا ہے، وَهُوَ الْمَعْبُودِ الْحَقِيقِ وَلَا مَعْبُودَ بِحَقٍ إِلَّا اللَّهِ، اور وہی ہمارا حقیقی معبود ہے جس کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن میں ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اے بنی آدم کے لوگوں، یا ایھا الناس، خطاب عام ہے اللہ کی طرف سے، اے بنی آدم اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، اعبدوا ربکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے دلوں میں اس کا ڈر آ جائے۔ آگے اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے الذی جعل لکم الارض فراشا، جس نے اس زمین کو ہمارے لیے فرش بنایا، والسماء بناء، اور آسمان کو ہمارے لیے چھت بنا دیا، وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، پھر آسمان سے پانی کا نزول کیا، فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، تاکہ اس پانی کے نزول سے زمین سے طرح طرح کے پھل و اناج اور ثمرات اگائے۔ یہ رزق ہمارے لیے اللہ رب العالمین نے بنایا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین مطالبہ کرتا ہے سارے بنی آدم سے، فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، ان تمام چیزوں کی جان لینے کے بعد اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ شرک محترم بھائیوں سب سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ
الجنة ومأواه النار وما للظالمين من انصار. کہ جو بندہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے گا، سب سے پہلا جو اس کا اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت کو حرام کر دے گا. اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت حرام کر دے گا. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اور اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہمیشہ ہمیش کے لیے بنا دے گا. وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، بے شک یہی ظلم کرنے والے ہیں، ان کا قیامت کے دن کوئی مددگار نہیں ہوگا. اور جیسا کہ میں نے جو آپ لوگوں کے سامنے آیت پڑھی تھی اس سے پہلے، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. اس آیت کی تفسیر میں امام ابن کثیر اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں یہ جو چیزیں اس آیت میں مذکور ہوئی ہیں، یعنی خلق کا پیدا ہونا، اللہ رب العالمین نے ساری مخلوقات کو پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے، اور زمین کو فرش بنا دینا اور آسمان کو چھت بنا دینا اور اس سے پانی کا نزول کرنا تاکہ طرح طرح کے پھل اور اناج اگائے. رزقا لکم، تمہارے لیے. ان تمام مذکورہ اشیاء کے بارے میں امام ابن کثیر کیا کہتے ہیں؟ الخالق لهذه الاشیاء هو المستحق للعبادہ، کہ عبادت کا حقیقی حقدار وہی ہے جو ان تمام مذکورہ چیزوں کا خالق ہے. تو محترم بھائیوں اور دوستوں، معلوم ہوا کہ رب وہ ہے جس نے ہمیں پیدا کیا اور تمام جہانوں کو پیدا کرنے والا ہے، اور وہی ہمارا حقیقی معبود ہے جس کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں. اس کے بعد جو ہماری دوسری قسم ہے، اپنے دین اسلام کو دلائل کے ساتھ جاننا. اسلام کیا ہے؟ علماء اس کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں الاسلام هو الاستلام لله عز وجل بالتوحید والانقياد له بالطاعة وبراءة من الشرك واهله. اسلام یہ ہے کہ اللہ کی توحید میں اللہ کو ایک ماننا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. والانقیاد له بالطاعة، یعنی اللہ رب العالمین نے جن اعمال کو بتایا ہے اس کے اوپر عمل کرنا، اور جن اعمال سے روکا ہے اس سے رک جانا اور اسلام کے دائرے میں رہنا. وبراءۃ من الشرک واہلہ، اور شرک سے پاک رہنا، اور خالی پاک نہیں رہنا بلکہ جو لوگ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں ان سے بھی دور رہنا. یہ ہے اسلام کی تعریف. دین اسلام وہ دین ہے جس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام لے کر دنیا میں آئے، اور جس کے ذریعے سے سابقہ ادیان کا خاتمہ ہو گیا. اور یہ دین اسلام کو اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کے لیے مکمل ترین دین بنا دیا. ارشاد باری ہے اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ رب العالمین نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے مخاطب ہو کر کیا کہتا ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے پورا دین نازل کر دیا. آج کے دن میں نے پورا دین کو نازل کر دیا. واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی تمام آپ پر اپنی نعمتوں کا نزول کر دیا. ورضیت لکم الاسلام دینا، اور دین اسلام سے میں راضی ہوں. اور ایک دوسری جگہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک جو قابل قبول دین ہے وہ دین اسلام ہے.
اور ایک دوسری جگہ اور ارشاد فرمایا اللہ رب العالمین نے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ معلوم ہوا کہ دین اسلام سے اللہ رب العالمین راضی ہو گیا اور اس دین کو اللہ رب العالمین نے قبول کیا ہے، لیکن یہ جو میں نے آیت تلاوت کی اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جو دین اسلام کے علاوہ یا دین اسلام کے سوا کوئی دوسرا دین لے کر اللہ رب العالمین کے پاس قیامت کے دن حاضر ہوگا تو اللہ اس کو قبول نہیں کرے گا اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔ کہ اللہ کا ارشاد ہے تو دین اسلام کو ماننا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے، اسی میں کامیابی ہے۔ اور دین اسلام کے 3 مرتبے ہیں، اس میں سے پہلا الاسلام، دوسرا الایمان، تیسرا الاحسان۔ ان تینوں مرتبوں کے کچھ ارکان بھی ہیں، تو جیسا کہ ہم نے بتایا کہ پہلا الاسلام جس کے 5 ارکان ہیں۔ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام۔ عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، جس میں سے پہلا گواہی دینا کہ اللہ ایک ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ دوسرا وإقام الصلاة، نماز کو قائم کرنا۔ تیسرا وإيتاء الزکاة، زکوٰۃ کو ادا کرنا۔ اور چوتھا وصوم رمضان، رمضان کے روزے رکھنا۔ اور 5واں جو آخری ہے حج بیت اللہ الحرام، حج کرنا اگر استطاعت ہو۔ تو جیسا کہ ہم نے ابھی سنا کہ پہلا رکن اسلام کہ گواہی دینا کہ اللہ ایک ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، یہی توحید ہے۔ توحید کے جو لغوی معنی ہیں یکتا ہونا، اکیلا ہونا، تنہا ہونا، یعنی اللہ مالک الملک کے اوپر یہ اعتقاد رکھنا کہ اللہ ہی اپنے افعال میں، اللہ اپنے افعال کے اعتبار سے، اپنے ذات کے اعتبار سے، اپنی اسماء و صفات کے اعتبار سے اکیلا ہے، یکتا ہے۔ اور توحید کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی توحید الربوبیہ، توحید الالوہیہ، توحید اسماء و صفات۔ توحید الربوبیہ، اللہ کے اوپر یہ اعتقاد رکھنا کہ اللہ اپنے افعال کے اعتبار سے یکتا ہے، یعنی اللہ جو خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، زمین و آسمان بنانے والا ہے، اللہ خالق ہے۔ دلیل اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ۔ اللہ رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتا ہے، کہتا ہے اگر آپ کفار سے پوچھیں کہ تمہیں کس نے پیدا کیا تو وہ کہیں گے اللہ نے پیدا کیا، اور اللہ مالک ہے۔ دلیل
سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وهو على كل شيء قدير. اللہ کی ذات پاک ہے جس کے ہاتھ میں دنیا کی ملکیت ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. ارشاد باری ہے اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. اللہ کوئی چیز کا ارادہ کرتا ہے، کہتا ہے کن، ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے. اور اللہ ہی رازق بھی ہے. اس کی دلیل اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، کہ بے شک رزق دینا اللہ کا کام ہے. رزق کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے. انسان یہ نہ سوچے کہ ہم اپنی محنت سے کما رہے ہیں، اس کو تو یہ بھی نہیں معلوم کہ کل وہ کیا کمائے گا. رزق تو اللہ دیتا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے اور قوت رکھنے والا ہے. اور اللہ رب العالمین سارے جہانوں کا پالنے والا ہے. اس کی بھی دلیل قرآن میں موجود ہے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا الحمد للہ رب العالمین. ہر طرح کی قسم، ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے، جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. اسی کے بعد ہم اپنی دوسری قسم کی طرف چلتے ہیں جو توحید الالوہیہ، یعنی تمام اقسام عبادات، یعنی سبھی عبادات کا حقدار سمجھنا تو اللہ ہی کو سمجھنا. عبادتوں کا حقدار کون ہے؟ اللہ ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں رزق دیتا ہے اور جس نے ہمیں زندگی دی ہے، اور وہی اسی کی طرف سے ہمیں موت بھی آئی. اس کی بھی دلیل اللہ رب العالمین نے قرآن میں ارشاد فرمایا الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. اللہ رب العالمین نے انسان کو زندگی اس لیے دی ہے تاکہ وہ آزمائے ہم میں سے بہترین عمل کون کرتا ہے. اللہ آزمانے کے لیے اس نے ہمیں دنیا میں بھیجا اور اسی کی طرف سے ہمیں موت بھی آئے گی، جیسا کہ اس آیت میں ذکر ہوا. تو ہماری دوسری قسم جو توحید الوہیت ہے، جس کے لیے رب العالمین نے تمام انبیاء علیہ السلام کو بھیجا دعوت دینے کے لیے، توحید پھیلانے کے لیے. اللہ رب العالمین نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. اس آیت سے ہمیں معلوم ہوا کہ تمام انبیاء علیہ السلام دنیا میں آئے توحید پھیلانے کے. اللہ رب العالمین کیا کہہ رہا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، کہ ہم نے تمام قوموں کی طرف ایک نبی اور رسول بھیجا. کس لیے؟ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، تاکہ وہ اللہ کی عبادت کرے اور شیطان کے راستے سے بچ جائے. اللہ چاہتا ہے کہ بندے کامیاب ہوں. تو کامیابی اسی میں ہے کہ آپ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. اور جس کے بارے میں توحید الالوہیہ یعنی ساری اقسامات کو تو معلوم ہوا کہ توحید الوہیت یعنی جب جتنی عبادتیں ہیں تو خالص اللہ کے لیے کرنا. جتنی بھی عبادتیں ہیں اس سبھی عبادت کرنا تو خالص اللہ کے لیے کرنا. اس کے بعد جو ہماری تیسری قسم ہے
وہ ہے توحید اسماء و صفات، یعنی اللہ کے جیسے اللہ کے مقابلے میں نہ تو کسی کے نام ہیں نہ کسی کے صفات ہیں۔ اس کی دلیل اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا لیس کمثلہ شیء لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، کہ اللہ کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں اور وہ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان للہ 99 اسما، کہ اللہ رب العالمین کے 99 نام ہیں، فمن احصاها دخل الجنہ، جس نے ان کا احصاء کیا وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ احصاء کا مطلب بتاتے ہیں یعنی ان ناموں کو یاد کرنا، ان کے معانی کو سمجھنا اور انہی کے وسیلوں سے دعا کرنا۔ یعنی آپ اللہ سے دعا کریں، کوئی چیز چاہیے، اگر آپ کو مال چاہیے تو کہیں گے یا غنی یا غنی، اے غنی ہمیں غنی کر دے، مال سے نواز دے۔ اور اگر آپ کو اپنے گناہ معاف کروانا ہے تو آپ کہہ دیے یا غفور اغفر لی، اے مغفرت والے میری مغفرت کر دے۔ اور اگر آپ کو قوت چاہیے تو آپ دعا کریے یا قوی قوینی، اے قوی، اے طاقتور، اللہ کی صفت ہے، اللہ طاقتور ہے، ہر چیز پہ قادر ہے، یا قوی قوینی، مجھے قوت سے نواز دے۔ اسی کے بعد ہم ارکان اسلام کے دوسرے رکن کی طرف چلتے ہیں جو کہ نماز قائم کرنا۔ نماز کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ان الصلاة كانت على المؤمنین کتابا موقوتا، کہ بے شک نماز ہر مسلمان کے اوپر ٹائم پر پڑھنا فرض ہے۔ اور ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، کہ نماز کی حفاظت کرو۔ اس میں اللہ رب العالمین بندوں کو حکم دے رہا ہے کہ نماز کی حفاظت کرو۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین ایک دوسری جگہ اور ارشاد فرماتا ہے وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں کیا حکم دیا کہ نماز کو قائم کرو، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، نماز کو پڑھو، إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ، کہ بے شک نماز ہر برے کام سے روکتی ہے۔ آج انسان کو اپنی نمازوں میں غور کرنا چاہیے، کیا اس کی نماز اس کو برے کاموں سے روک رہی ہے یا نہیں؟ اگر نہیں روکتی ہے تو اس کا سبب کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نماز کو خشوع و خضوع سے ادا کریں۔ اور علی رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز میں ایسا خشوع و خضوع ہونا چاہیے کہ آپ کو یہی نہ معلوم ہو کہ آپ کے دائیں طرف کون ہے اور بائیں طرف کون ہے۔ یہ خشوع اور خضوع ہے۔ اگر آج انسان نماز کو خشوع اور خضوع سے پڑھنے لگے اور اس کی پابندی کرنے لگے تو اس کی کامیابی اسی میں ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حافظ علیہا
كان يوم القيامة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. جس نے نماز کی حفاظت کی وہ قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء و صالحین کے ساتھ ہوگا. ومن لم يحافظ عليها كان يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. اور جس نے اس کی حفاظت نہیں کری وہ قیامت کے دن فرعون کے ساتھ اور حامان اور قارون اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا جو اللہ کے نافرمان ہیں. تو یہ ایک نماز جو ایسی عبادت ہے، عملی عبادت، جو شہادت کے بعد پہلی عملی عبادت ہے، جس میں بندہ اللہ کے سب سے قریب ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بندہ سجدے کی حالت میں اللہ کے سب سے قریب ہے. اور اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا الا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. ان الانسان خلق هلوعا، انسان کمزور دل کا ہے. اذا مسه الشر جزوعا، جب اس کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ مایوس ہو جاتا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب اس کو کوئی ہے وہ لوگ نہیں جو ایک نماز پڑھتے ہیں اور دوسری چھوڑ دیتے، یا جمعے سے جمعہ پڑھتے ہیں، یا جب ٹائم مل جاتا ہے تو نماز کو پڑھ لیتے ہیں. بالکل نہیں. آگے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے الذین هم علی صلاتهم دائمون، بے شک وہی لوگ جو اپنی نماز کی پابندی کرتے ہیں، یہی کامیاب لوگ ہیں جو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں. اللہ رب العالمین نے سورۃ نور میں ارشاد فرمایا رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاة وإيتاء الزکاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. اللہ رب العالمین نے ان کو رجال کہا ہے، مرد کہا ہے، ان کو جو نماز کی پابندی کرتے ہیں. لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ، ان کی نمازیں، ان کی خرید و فروخت ان کی نماز سے نہیں ہوتی. یعنی خرید و فروخت ان کو نماز سے نہیں روکتی. یہی لوگ مرد ہیں. رجال لا تلہیہم تجارہ ولا بیع عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے ان کی خرید و فروخت، یعنی خرید و فروخت ان کو نہیں روکتا. اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ارأیتم لو ان فی باب احدکم نهرا يغتسل فيه خمسا أيبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يا رسول الله ما يبقى من درنه شيء. فقال كذلك الصلوات الخمس. کیا ارشاد فرمایا؟ ابو ہریرہ راوی ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کے گھر کے باہر ندی ہو
اور وہ اس میں نہاتا ہو ایک دن میں 5 ٹائم، ایک دن میں 5 مرتبہ نہاتا ہو، کیا اس کے جسم پر کوئی گندگی باقی رہے گی؟ صحابہ کہتے ہیں نہیں باقی رہے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فَكَذَلِكَ الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ، اسی طرح سے جس نے نمازوں کی حفاظت کر لی، سمجھیے وہ گناہوں سے پاک ہوتا۔ اس کے بعد ہم اپنے ارکان اسلام کے تیسرے رکن کی طرف چلتے ہیں، جو ہے زکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرنا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم۔ اللہ رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہا ہے اس آیت میں کہ آپ امیروں کے مال میں سے غریبوں کا حصہ لے لیجیے۔ خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم، تاکہ ان کے دل یعنی ان کا ایمان تازہ ہو۔ تطهرهم وتزكيهم، اس کی مثال لیے اگر کوئی مالدار آدمی ہے جس کو اللہ رب العالمین نے نعمتوں سے نوازا ہے اور وہ طرح طرح کے کھانے یا روٹیاں یا مختلف اقسام کھانوں کے پھینکے، تو اس کے پھینکنے سے جب کوئی فقیر جس کو ایک لقمہ عیش یعنی ایک لقمہ بھی حاصل نہیں ہو رہا ہے، جب وہ اس عمل کو دیکھے گا، غنی جس کے پاس اللہ رب العالمین نے سب نعمتوں سے نوازا، وہ کھا رہا ہے اور پھینک رہا ہے، جب فقیر اس چیز کو پائے گا تو اس کے دل میں کیا پیدا ہوگا؟ حسد یا بغض یا شیطان کی طرف سے وسوسے آئیں گے طرح طرح کے۔ تو اسی چیز سے پاک کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ کو فرض کیا کہ امیر کو چاہیے وہ غریبوں کا حصہ نکالے، اور اسی طرح سے خالی فقیر کا فائدہ نہیں ہے، اس میں امیر کا بھی فائدہ بتایا۔ جب امیر زکوٰۃ نکالتا ہے یعنی جس کا مال نصاب پر پہنچ جائے اور اس پر 1 سال ہو جائے یعنی زکوٰۃ واجب ہو جائے، جب وہ زکوٰۃ نکالتا ہے تو اس کے کیا فائدہ؟ بتایا کہ وہ کنجوسی سے دور ہو جائے اور مال میں لالچ نہیں کرے، اور بھی فائدے ہیں، وقت اس کی اجازت نہیں دیتا کیونکہ موضوع بہت لمبا ہے۔ تو یہ زکوٰۃ فریضہ ہے جس کو اللہ رب العالمین نے نماز کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ قرآن میں 82 آیتوں میں 82 جگہ اللہ رب العالمین نے نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا بھی ذکر ہے، یعنی جیسا کہ ہمارے پر جیسے نماز فرض ہے ویسے ہی زکوٰۃ بھی فرض ہے۔ اور حدیث میں ملتا ہے وہ مشہور واقعہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وفات کے بعد پیش آیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جب وفات ہو گئی، ابو بکر رضی اللہ عنہ خلیفہ تھے، اس دور میں بہت سے مسلمانوں نے، بہت سے صحابہ نے زکوٰۃ کا انکار کیا، کہنے لگے ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ انہوں نے کیا کہا کہ ہم زکوٰۃ نہیں ادا کریں گے۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں لَأُقَاتِلَنَّهُمْ حَتَّى يُؤَدُّونَ حَقَّ اللَّهِ، ہم ان سے جہاد کریں گے جب تک کہ یہ زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ اور آگے کہتے ہیں اگر یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں ایک رسی جس سے اونٹ کو باندھا جاتا ہے وہ بھی زکوٰۃ میں دیتے ہوتے
دے رہے ہوتے اور نہیں دیں گے تو وہ نہیں دیں گے تو ہم ان سے جہاد کریں گے. ان سے جہاد کریں گے، صحابہ سے جہاد کریں گے، ابو بکر رضی اللہ عنہ اگر وہ زکات دیں. تو زکات بھی ایک فریضہ ہے جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن میں ارشاد فرمایا جو شخص زکات نہیں دیتا ہے والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. والذین یکنزون الذهب والفضة، وہ لوگ جو سونا اور چاندی کو اکٹھا کرتے ہیں، وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور ان کی زکات نہیں دیتے، فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اللہ رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے ان کو عذاب علیم کی بشارت دے دی کہ ان کو اللہ کی طرف سخت عذاب آنے والا ہے. اس کے آگے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ان کے عذاب کے بارے میں یوم یحمی علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لأنفسکم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. يوم يحمى عليها في نار جہنم، وہی سونا چاندی جو اکٹھا کرتے تھے اسی کو جہنم کی آگ میں پگھلایا جائے گا، یعنی گرم کیا جائے گا. کون سی آگ میں؟ جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا. اس کے آگے فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ، پھر اسی سونے اور چاندی سے اللہ رب العالمین ان کے چہروں کو داغے گا. یعنی ان کا یہ عذاب اللہ رب العالمین بتا رہا ہے کہ ان کے چہروں کو داغا جائے گا. وَجُنُوبُهُمْ، اور ان کے کندھوں کو بھی داغا جائے گا. وَظُهُورُهُمْ، اور ان کی پیٹھ کو بھی اس سے داغا جائے گا. لیکن کا عذاب ہے جو زکات نہیں ادا کرتے. پھر آگے اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ، یہی ہے جو تم نے جمع کیا تھا تو آج اسی وجہ سے تمہارے لیے عذاب علیم ہوا. اس کے بعد ہمیں معلوم ہوا کہ ہمارا پہلا رکن شہادتیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، گواہی دینا کہ اللہ ایک ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں. اور دوسرا نماز کو قائم کرنا، تیسرا زکوٰۃ کو ادا کرنا، چوتھا رمضان المبارک کے روزے رکھنا. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. کتب علیکم الصیام، اللہ رب العالمین نے روزے فرض کیے مومنوں پر. اللہ رب العالمین مومنوں سے مخاطب ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ ہم نے روزے تم پر فرض کیے، روزے فرض کیے. لعلکم تتقون، تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ. تو روزہ رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے روزے کیوں فرض کیے ہیں؟ تاکہ اس کے بندے اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں.
اسی کے بارے میں حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انسان جتنے اعمال کرتا ہے وہ اپنے لیے کرتا ہے، لیکن روزہ میرے لیے رکھتا ہے، فَأَنَا أَجْزِي بِهِ۔ انسان روزہ میرے لیے رکھتا ہے تو اس لیے میں ہی اس کا بدلہ دوں۔ تو محترم بھائیوں اور دوستوں، وقت بہت کم ہے، اس لیے ہم روزے کے بارے میں زیادہ نہیں بیان کریں گے اور حج کے بارے میں مختصر سا بیان کر کے اپنی بات کو ختم کریں گے، اور آئندہ اگر انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا تو اس 3 جو اصول ہم نے بتائے تھے، جو پہلا اللہ کی معرفت کو حاصل کرنا، دوسرا اسلام کی معرفت کو حاصل کرنا، تیسرا نبی علیہ السلام کی معرفت کو حاصل کرنا، ان کو پورا کریں گے۔ تو ہمیں معلوم ہوا کہ ہمارا چوتھا جو رکن ہے، جو فریضہ ہے، وہ ہے رمضان کے روزے رکھنا۔ اس کے بعد جو آخری رکن ہے ارکان اسلام میں سے، وہ ہے الحج۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ اللہ رب العالمین کے لیے لوگوں کے اوپر فرض ہے کہ اللہ رب العالمین کے لیے حج کریں۔ آگے ارشاد فرمایا اگر استطاعت ہو، تو معلوم ہوا کہ اگر استطاعت ہو تو حج آپ کے اوپر فرض ہے۔ حج انسان کی زندگی میں، انسان کو اپنی زندگی میں ایک بار کرنا فرض ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فرض الله بكم الحج فحجوا، فقام رجل فقال يا رسول الله ألكل عام؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فقال مرة ثانية ألكل عام؟ وفي الثالثة قال لكل عام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت عليكم وما استطعتم. کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا ارشاد کہ اللہ رب العالمین نے تم پر حج کو فرض کیا۔ صحابہ کے درمیان میں اللہ رب العالمین اس بات کو جب کہتے ہیں تو ایک شخص کھڑا ہوتا ہے، مختلف روایتوں میں ملتا ہے جس کا نام ہوتا ہے اقرا بن حابس رضی اللہ عنہ، کھڑے ہوتے ہیں اور کہتا ہے الیکل عام، کیا ہر سال ہم پر فرض ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہیں۔ پھر دوسری بار وہ یہی سوال کرتا ہے کھڑا ہو کے الیکل عام، کیا ہر سال ہم پر فرض ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تب بھی خاموش رہتے۔ جب وہ تیسری بار کہتا ہے الیکل عام، کہ ہر سال ہم پر فرض ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لو قلت نعم لوجبت علیکم وما استطعتم، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو تمہارے اوپر حج ہر سال فرض ہو جاتا اور تم اس کی استطاعت، تمہارے اندر اس کی استطاعت نہیں، یعنی تم نہیں کر سکتے ایسا۔ تو معلوم ہوا کہ انسان کے اوپر حج اس کی زندگی میں ایک بار اس کو کرنا ضروری ہے، کہ فریضہ میں سے، فرائض میں سے۔ آخر میں وقت بہت ہو گیا ہے، بتانا تو بہت کچھ تھا، لیکن میں اپنی بات کو ختم کروں گا ایمان کی تعریف بیان کر کے اور ایک حدیث بیان کر کے اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان کے معنی تصدیق، یعنی تصدیق کرنا، اور لغوی معنی ایمان کے قول باللسان وتصدیق بالجنان
وعمل بالجوارح والأركان ويزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. کہ ایمان زبان سے قول باللسان زبان سے کہنا اور دل سے اس کا اقرار کرنا اور اپنے اعمال سے اس کو اپنانا، اعمالوں کے ذریعے اپنانا. اور وہ مشہور حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الایمان بضع وسبعون شعبہ، کہ ایمان کے تقریباً 70 شعبے ہیں. فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماتة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. اس حدیث کو میں نے اس لیے صرف ذکر کیا کیونکہ اس میں ایمان کی تعریف ہے. جیسا کہ آپ نے بتایا ایمان 3 چیزوں پر ہے، قول، عمل اور اعتقاد. اس میں یہ تینوں چیزیں ہمیں ملتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. قول لا الہ الا اللہ، یہ کیا ہو گیا؟ قول. ایمان کا جو قولی شرط ہے وہ ہے قول لا الہ الا اللہ. وَإِمَاتَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، یعنی راستے سے کوئی نقصان دہ چیز کو ہٹا دینا، یہ ہے آپ کا عمل ہو گیا. پہلا قول قول لا الہ الا اللہ، دوسرا عمل اماطۃ الاذى عن الطریق، اور تیسرا الحیاء شعبۃ من الایمان، اور شرم جو ہے ایمان کے شعبوں میں سے. یعنی یہ عقیدہ جس کا تعلق دل سے، اعتقاد سے. اسی میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور انشاءاللہ اگر آئندہ موقع ملے گا تو آپ لوگوں کو اور زیادہ ایمان کے بارے میں اور احسان کے بارے میں اور جو ہمارا آخری اصول تھا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جو افضل البشر ہے، جن کو اللہ رب العالمین نے دنیا میں ایک نمونہ، ایک آئیڈیل بنا کر ہم تک بھیجا. تو اللہ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والا بنائے اور اللہ کے احکامات کو ماننے والا بنائے اور دین میں پورا داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.